السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، پاکستان میں جاری معاشی بحران کے باعث وفاقی حکومت نے سخت فیصلے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں وزیراعظم اور عسکری قیادت نے مل بیٹھ کر ان سارے معاملات کو حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر وزیراعظم کی جانب سے بالخصوص تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی گئی ہے کہ آئیے مل بیٹھیے، ملک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور مل بیٹھ کر ملک کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے دی جانے والی اس پیشکش کو کیا قبول کرے گی؟ اور ناظرین، اس کے ساتھ پروگرام میں بات کریں گے کہ 2 سال سے جاری سائفر کا جو بیانیہ تھا وہ جھوٹ نکلا۔ ڈونلڈ لو امریکی کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا ان کا جو بیانیہ تھا اس کو انہوں نے غلط قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بانی پی ٹی آئی کے سنگین الزامات تھے سائفر سے متعلق، ان کو بھی انہوں نے یکسر طور کے اوپر مسترد کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ آخری ایک ممکنہ طور کے اوپر کوشش کہہ سکتے ہیں جب وہ بیرون ملک جا کر انہوں نے کوشش کی، پہلے IMF کو خط لکھا، اس کے بعد انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ ٹیک اپ کیا گیا، کہیں بھی ان کو کامیابی نہیں مل سکی، اور اس موقع کے اوپر بھی جب ڈونلڈ لو نے ان کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے تو کیا پی ٹی آئی اپنی سیاسی حکمت عملی پر از سر نو غور کرے گی یا نہیں؟ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ ناظرین، آرمی چیف جنرل آصف منیر نے چند روز قبل سعودی عرب کا ایک انتہائی اہم ترین دورہ کیا ہے اور اس دورے کے آنے والے دنوں میں ملکی معیشت کے حوالے سے اس کا ایک بڑی امپورٹنس کنسیڈر کی جا رہی ہے اور یہ حکمت عملی بنائی جا رہی کہ آنے والے دنوں میں دوست ممالک سے اب قرض نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے بات چیت کی جائے گی، اور اس وزٹ کو اس نگاہ سے بہت خصوصی طور کے اوپر ایک اہمیت دی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر نے بھی وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں اسی جانب توجہ مبذول کرائی۔ کیا پرائم منسٹر اپنے اس اکنامک ریوائول کے پلان کے اوپر کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے اور کب ایک رائٹ ڈائریکشن میں سفر شروع ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں ایک نئی مہنگائی کے لہر آنے کا امکان ہے۔ IMF نے متعلقہ حکام کے سامنے اپنے مطالبات کی ایک نئی طویل فہرست پیش کر دی ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں ایک مرتبہ پھر نہ صرف بجلی بلکہ گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس IMF کے مطالبے کو ماننے کے لیے یا توانائی کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے بجلی یا گیس کی قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود کیوں نہیں ہے؟ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار خواجہ متین صاحب۔ خواجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ خواجہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جب قومی اسمبلی بنی، شہباز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، انہوں نے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو اب اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں بھرپور کوشش کی کہ وہ اس وقت پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کا وہ ادراک کریں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو فہم و تفہیم کے ساتھ چلائیں، لیکن انہوں نے بات نہیں سمجھی۔ انہوں نے عالمی سطح کے اوپر کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا، IMF کو خط لکھا اور اس کے بعد وہاں پر بیرون ملک جا کے IMF کے دفاتر کے سامنے احتجاج کیا، پھر سائفر کے معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا، تو وہاں پہ لابنگ کی۔ اس لابنگ کے نتیجے میں بھی ڈونلڈ لو کی جو سٹیٹمنٹ تھی، ویڈیو سٹیٹمنٹ، وہ سامنے آ گئی۔ PTI کے لیے کیا اس میں لرننگ ہے کہ اب وہ بیٹھ جائیں گے اس بات کے اوپر سوچ کے کہ ہم نے اس سسٹم کا حصہ بننا ہے اور یہی ملک کے اندر رہتے ہو ہم نے سٹرگل کرنی ہے، یا عالمی سطح کے اوپر وہ دروازے کھٹکھٹانے کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے؟ بٹ صاحب، جہاں تک PTI کا تعلق ہے، انہوں نے ماضی میں جتنے بھی اسباق حاصل کیے ہیں نا، انہوں نے ایک مثال ہے، محاوراتاً کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے نا پتھر چاٹ کر واپس آتی ہے۔ جی، یہ ایسی مچھلی ہے جو پتھر چاٹ کر واپس آتی ہے۔ ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہاں یہ زہریلا پتھر ہے۔ انہوں نے وہ تمام اقدامات کیے، میں نے کہا تھا آپ کو اسی پروگرام میں جی، کہ یہ IMF کو خط ان کا یہ لکھیں، یہ کہیں امداد دیں، یہ کہیں امداد نہ دیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا۔ آپ نے اپنی نیت شو کرنی ہے، انہوں نے اپنی نیت شو کی ہے، جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن میں ایک بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کل جو SIFC کی اپیکس کمیٹی کا بٹی صاحب جو اہم ترین اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے، جس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، ٹھیک ہے، پوری عسکری قیادت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نگران جو وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ وہ بھی تھے، اور ان کی نگران کابینہ بھی ساری۔ اب انہوں نے وہاں بتایا یہ ہے کہ نگران کیبنٹ نے کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں، یہ میئرز لیے ہیں ہم نے، اب آگے یہ آپ کے حوالے ہے اور آگے چلیں۔ یہ ایک جو اجلاس ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہماری سمت درست ہے، اور یہ نظر یہ آ رہا ہے بٹی صاحب کہ اس حوالے سے جو ملک کے مقتدر حلقے ہیں اور جو قومی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان یا یہ جو ہمارا وطن عزیز ہے یہ مشکلات سے نکلے۔ صحیح۔ اب اس پہ چاروں وزراء اعلیٰ نے تو کہہ دیا، بلکہ اس میں تو مریم بی بی نے اور سرفراز بگٹی نے
انہوں نے تو کہا کہ بالکل ہم بالکل آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری جو بات ہے وہ جو علی مین گنڈا پور صاحب انہوں نے کہا اپنے حصے کا مطالبہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ ملک ترقی کرے گا, ٹیکسز اکٹھے ہوں گے بھٹی صاحب, تو یہ تمام صوبوں کو فائدہ پہنچے گا. میں یہ یقینی طور پر صوبے نہیں بلکہ تمام ڈسٹرکٹ کو فائدہ پہنچے گا, ہر گلی محلے کو فائدہ پہنچے گا. یہ ملک ترقی کرے گا. ایک جب درخت گھر میں لگا وہ ثمر آور ثابت ہوگا بھٹی صاحب, اس کا سایہ جہاں ہمیں ملے گا وہاں ہم سایہ کو بھی ملے گا. تو یہ ہے وہ سمت جس پہ کل جو بڑے اہم میں سمجھتا ہوں فیصلے کر لیے گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے جو اب جیسے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے IMF کی کڑی شرائط آ رہی ہیں, اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جو بوجھ ہے اب عوام نہیں اٹھائیں گے. بالکل صحیح ہے, یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ عوام پر اب بوجھ نہ ڈالیں, اب یہ اشرافیہ پر بوجھ ڈالیں, ان پر بوجھ ڈالیں جو یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. جو انیشیٹو لیا ہے SAFC نے اور پرائم منسٹر نے اسپیشلی, اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ علی مین گنڈا پور جب وہ اجلاسوں میں آ کے شرکت بھی کرتے ہیں, شہباز شریف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ تصویر بھی بنواتے ہیں, اور اجلاس کوئی لگتا ہے کہ آپ کو ریلائزیشن ہے اور آنے والے دنوں میں وہ تھوڑا مزید بہتر اور پولیٹیکلی میچور وے میں بیہیو کریں گے کہ چیزیں بہتر طریقے سے گورننس کا معاملہ چل سکے, چونکہ مرکز اور پروونس کا آپس میں بڑا ایک بہت کلوز لائزان ہوتا ہے. اگر KP کی کا مرکز کے ساتھ ایک اچھا لائزان ہوگا تو اس کے امپیکٹ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی پہنچے گے, ان کے مختلف منصوبے ہیں جو نیشنل لیول کے ہیں ان میں بھی بینیفٹ ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ علی مین گنڈا پور ایک ریلائزیشن کریں گے اور مرکز کے ساتھ آنے والے دنوں میں اپنے ریلیشن کو کچھ مزید بہتر بنائیں گے؟ ابھی تو جو بھٹی صاحب دو جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ قابل تحسین میں سمجھتا ہوں. بیانات تو وہ دیتے رہتے ہیں اونٹ پٹانگ قسم کے, کسی کا سر پھاڑ دیں یا کھول دیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہت غلط اسٹیٹمنٹ اعتراض کرنا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے اس طرح کی گفتگو سے, کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے. لیکن 2 ایکٹ جو انہوں نے کیے ہیں میں سمجھتا ہوں, ایک تو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ, دیکھیں یہ منصب ہیں, اگر کل کے علی مین گنڈا پور صاحب کل جو SIFC کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ایز اے علی مین گنڈا پور شریک نہیں ہوئے, وہ اپنے منصب کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. یقیناً وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے وہ اس اجلاس میں ہیں. اگر اس اجلاس کو چیئر کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے تو وزیر اعظم یہ اس منصب وزیر اعظم پاکستان نے چیئر کیا ہے, یہ میاں شہباز شریف نے ذاتی حیثیت میں نہیں کیا. اگر مریم بی بی پنجاب کی نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے ہیں. مریم بی بی تو پہلے بھی ادھر ہی سیاست کر رہی تھی, وہ بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی پہلے بھی رہی ہیں, لیکن اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے. آپ کم از کم خدا رہا, لیکن یہ بنیادی جو فرق ہے آپ کی اپنی سیاست آئیڈیالوجی پارٹیوں کی علیحدہ ہے, لیکن ملک کو آگے لے کر چلنے کے لیے آپ نے سب نے اس ملک کے لیے جو بہتر کر سکتے ہیں, پھر پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں, پھر آپ کی ذاتی حیثیت بھی مائنس ہو جاتی ہے. یہ جو آپ حلف لیتے ہیں, کیا لیتے ہیں حلف بھٹی صاحب, کہ میں جب اس طرح کا موقع آئے گا کوئی اس طرح کا راز افشا نہیں کروں گا اور اپنی جو ملکی مفاد پر ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دوں گا اور میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا. اور سائفر کے کیس میں اس حلف کی بھی خلاف ورزی ہوئی معذرت کے ساتھ. بالکل 100% ہوئی کہ آپ کے پاس جو یہ حلف میں باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ملکی معاملات میرے سامنے لائے جائیں وہ میں کسی تیسرے شخص کے سامنے بیان نہیں کروں گا. جی بالکل. تو یہ تو چونک جلسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ تو اس کو آگے چونک میں آگے بیان کر رہے ہیں. یہی ان کو سمجھا رہے ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ حکومت کرنا ایک علیحدہ کام ہے. لیکن یہ 2 ایکٹ ہیں میں سمجھتا ہوں, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب ان کے جذباتی آدمی ہیں, تھوڑے غسیلے بھی ہیں, لیکن ان میں جو 2 ایکٹ کیے ہیں اس اجلاس میں شرکت کی انہوں نے قومی معاملے پر, وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو اس سے پہلے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی, لیکن ان کے لیے جو امتحان ہے بھٹی صاحب وہ ایک طرف ہے بانی PTI جو ان کو. بالکل ٹھیک ہے, خاصا بریک لے لیے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں سرخرو ہوں گے, اور اس کے ساتھ بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف نے 20 سے زائد ارکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے پارٹی سے وفاداریاں تبدیل کی. کیا قانونی طور کے اوپر وہ ایسے ارکان کے خلاف کوئی کارروائی کروانے میں, اس کو امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے چند روز قبل سعودی عرب کا ایک انتہائی اہم ترین دورہ کیا. یہ ان کا دوسرا ایک اہم ترین دورہ تھا جس میں انہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی. خاص طور یہ دورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس وقت جب پاکستان میں وفاق میں اور صوبوں میں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں, کابینہ کی تشکیل پا چکی ہے, اور پاکستان کو جس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے جو کہ معاشی چیلنج ہے, اس سے نمٹنے کے لیے اب کوششیں ہو رہی ہیں. ایک روڈ میپ بن چکا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اور وفاقی کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا وہاں پر پرائم منسٹر نے
اپنے کابینہ ارکان کو واضح طور کے اوپر یہ اپنی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی، اپنے فیوچر کی ایک اسٹریٹجی کا اظہار کیا کہ اب وہ ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری چاہیے، ہم دوست ممالک کے پاس جائیں گے لیکن اب دوست ممالک سے قرض نہیں لیں گے بلکہ ہمیں سرمایہ کاری چاہیے، ہم سرمایہ کاری لے کے آئیں گے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، آپ کا جو ایک باہمی تعاون ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور اس جو آرمی چیف نے وزٹ کیا سعودی عرب کو اور وہاں پر محمد بن سلمان سے ملاقات کی، تو اس کے بعد اس بات کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس دورے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب اب پاکستان نے آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے، اور ماضی کے اندر جو انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹ کی تھیں اور کچھ کمٹمنٹس کی گئی تھی سعودی عرب کی طرف سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں. اور اس کے ساتھ پاکستان نے بھی اب اپنا ایک ویژن دیا ہے، مختلف شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پیدا کیے ہیں، اور پاکستان توقع کر رہا ہے کہ نہ صرف دفاعی شعبے میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشی شعبے کے اندر بھی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا تعاون بڑھے گا. تو خاص صاحب آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آرمی چیف کے اس دوسرے اہم ترین سعودی عرب کے دورے کو اور محمد بن سلمان کے ساتھ اس ملاقات کو؟ یہ بھٹی صاحب جو اس وقت ہمارے آرمی چیف ہیں سید آصف منیر صاحب، ان کا اور سعودی عرب کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ پرانا درینہ رشتہ بھی ہے. جی بالکل، کیونکہ 3 سال انہوں نے وہاں سعودی عرب میں سرو بھی کیا ہے، یعنی کہ ایسی عسکری پلیٹ فارم سے. جی تو اس وجہ سے سعودی جو ہیں وہ موجودہ آرمی چیف کو اپنے دل کے بہت قریب سمجھتے ہیں جی، اور اور ان کی بڑی اہمیت ہے وہاں. تو پہلے جب دورہ کیا تھا انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے $10 ارب کی سرمایہ کاری کا انہوں کہا تھا، اور ساتھ وہ $5 ارب اس وقت ہماری بڑی ضرورت تھی جی بالکل، جو انہیں اسٹیٹ بینک میں جمع کروانے تھے وہ بھی جمع کروائے تھے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حکومت بننے کے بعد ان کا دورہ ہے اور MBS سے جو ملاقات ہے، اس کے جو دور اثرات مرتب ہوں گے اور ریاست پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اب اس کی تفصیل تو میں نہیں سامنے آئی کہ یہ دوسرے دورے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مالی طور پر جی یہ جو ہماری مشکلات ہیں اور سرمایہ کاری کے والے سے بڑے ایگریمنٹ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. جو چیزیں طے ہوئی ہیں نا، یہ میرے خیال میں انہوں نے طے کر کے آئے ہیں. جب وہ MBS دورہ کریں گے پاکستان کا جی تو اس میں یہ چیزیں ساری فائنلائز ہوں گی. لیکن اس دورے کے آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دور جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اثرات تو ہم توقع کر رہے تھے کہ معاشی طور پر ہمیں سعودی عرب اور جو دبئی ہے، عرب ایمریٹس اور باقی جو ہمارے ممالک ہیں یہ کو تعاون کریں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے ڈیلے کر دیا گیا ہے کہ شاید محمد بن سلمان جب پاکستان آئے وہ تمام چیزیں انیشل جو ابھی آرمی چیف طے کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ میرے خیال ان کے اناؤنسمنٹ بالکل ٹھیک اس بعد میں بالکل ٹھیک. یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا ناظرین. توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر دوست ممالک کے ساتھ مل کر جو اکنامک روڈ میپ کے اوپر عمل کرنے جا رہا ہے، اور یہ بالخصوص سعودی عرب کو جو تعاون ہے وہ پاکستان کی ایک روشن مستقبل کی ایک نوید دے رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. خاص صاحب IMF نے ایک مرتبہ پھر مطالبات کی طویل لسٹ پیش کی اور ہمارے متعلقہ حکام ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بالخصوص بجلی اور گیس کا معاملہ ہو جہاں پر اربوں روپے کا گرشی قرضے کا معاملہ موجود ہے. اور مزید اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے جو صارفین ہیں ان کے اوپر 967 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے. پٹیشنز نیپرا میں فائل ہو چکی ہیں. گیس بھی مزید مہنگی کرنی ہے. IMF کا پروگرام پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. اور IMF کہتا ہے کہ اپنے جو سب سے بڑا جن جگہوں پہ آپ کا خسارہ ہے اس کو میٹ کریں. تو اس کے لیے کہا پہلے تو ہم نے پروگرام میں شروع میں بات کی کہ جو نئے ٹیکس لگنے ہیں وہ تو اشرافیہ پہ آپ لگا لیں گے، لیکن جو بجلی اور گیس کا معاملہ ہے اب ریٹ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس سے نہ صنعتیں چل سکتی ہیں نہ عام آدمی کا چولہا جل سکتا ہے. خاص صاحب تو اب آنے والے دنوں میں ایک مرتبہ پھر قیمتیں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ. جہاں پہ چوری ہے، جہاں پہ انیفیشنسیز ہیں، جہاں پہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، وہ کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ پٹی صاحب یہ میں بڑا حیران ہوں شروع دن سے کہ جب بھی یہ IMF کے پاس ہم آپ کو پتہ ہے بارہا جانا پڑتا ہے ہم شروع سے ہی معاشی طور پر سنبھل ہی نہیں سکے تو بار بار جاتے ہیں. تو ہر بار ایک کوئی پتہ نہیں کون سا معاشرت کا کوئی سقراط ہے یا بکرات ہے جن کو مشورہ دیتا ہے. وہ جب بھی اس طرح کا اگریمنٹ ہوتا ہے قرضے تو حکومتیں لیتی ہیں لیکن بوجھ کن پہ پڑتا ہے؟ عوام پر. جو پچھلا قرضہ لیا تھا اس پہ تو ہم نے بجلی کی اضافی اور گیس کی اضافی قیمت ہم پے کر رہے ہیں نا. یہ قرضہ بھی ہمیں تو نہیں ملنا نا. قرضہ تو حکومتوں نے استعمال میں کرنا ہے. لیکن کیا فارمولہ ہے بجلی اور گیس کی قیمت بڑھا دینی؟ یار اس سے باہر نکلیں. یہ ابھی آئے ہیں جو اورنگزیب رمدے صاحب، ان کے ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے ماہر ہیں، ان کو بڑا اسپیشلی لایا گیا ہے اور ایک دن پہلے شہریت بھی دی گئی ہے اور بڑے ہنگامی حالت میں ان کو بڑا ناگزیر بنا کر پیش کیا گیا. اور یہ وزیر اورنگزیب صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی یہی فارمولہ ہے تو پھر پرانے وزیر خزانہ ہی ٹھیک تھے ہمارے لیے. کوئی نیا فارمولہ بنائیں، ایسا فارمولہ بنائیں، ان پر وزن ڈالیں جو وزن اٹھانے کی سخت رکھتے ہیں، ان پر نہ وزن اٹھا لیں. ایسا نہ ہو
کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے کندھوں پر اتنا وزن ڈال دیا جائے اور وہ اپنے بوجھ تلے دب جائیں, مر جائیں لوگ غربت کی وجہ سے, خودکشیاں کرنے پر پہلے مجبور ہیں. یہ فارمولہ تو کم از کم چینج کرے. میری تو درخواست ہے آپ سے, ہم معاشی ماہر نہیں ہیں, کوئی اور فارمولہ بنا لیں یار. یہ کیا ہے, جب بھی آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کرنا ہے بجلی اور گیس مہنگی کر دو. اس فارمولے سے کوئی باہر نکلیں بھائی. یہ نئے آئے ہیں, ہم درخواست کرتے ہیں دست بدست جو نئے وزیر خزانہ سے, حضور یہ اس میں سے تو نکالیں. قرضہ تو آپ نے لینا ہے, یہ کہ ہماری گیس اور بجلی کیوں مہنگی کر کے ہمیں کوئی زندہ درگور کرنے پر آپ مامور ہو گئے ہیں. صاحب مہنگی بجلی اور گیس دنیا کسی بھی ملک کے اندر ہو, وہ جو آپ کا ایک اس ملک کا میڈ ان پاکستان ہم جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے حالات بہتر کرنے ہیں تو ہم نے مختلف چیزوں کی پروڈکشن کرنی ہے, میڈ ان پاکستان چیزیں تیار کرنی ہے. تو جب کسی بھی ملک کے اندر توانائی مہنگی ہو تو پھر وہاں پر یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا. اور بالخصوص ہمارا جو ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, سرجیکل اس کے اندر انڈسٹری موجود ہے. جب بجلی اور گیس مہنگی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے آپ کے پڑوسی ممالک کی مصنوعات کو. بالخصوص انڈیا اور بنگلہ دیش آپ کے مقابلے میں کہیں سستے دام کے اوپر توانائی دے رہے ہیں. تو ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, ہم ان ایفیشنسیز کنٹرول نہیں کر پا رہے, لاسز کنٹرول نہیں کر پا رہے, گورننس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے, اور مسلسل قیمتیں بڑھا کر اس کے ان دونوں مصنوعات کی قیمتیں اس لیول پر پہنچ چکے ہیں. اب آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ پیٹرول اور اس کے اوپر پیٹرول کے اوپر جی ایس ٹی جو اس وقت 0 ہے اس کو بھی بڑھائیں, جو کہ 18% تک جا سکتا ہے مرحلہ وار. تو یہ تو مہنگائی اور بڑھے گی, اور جو ہماری مختلف تاجر تنظیم ہیں وہ بھی بھرپور مطالبہ کر رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں کہ خدارہ ہمیں سستی توانائی فراہم کریں. لیکن اب اورنگزیب صاحب سے آپ کو ہے توقع, جہانگیر صاحب سے آپ کو, کہ وہ کوئی اس حوالے سے کوئی نیا کوئی ایک ویژن دے سکیں گے؟ لگتا نہیں ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہی پالیسی ہے کہ آپ پاس آن کر دیں تمام پرائسز کو. اب مجھے تو نہیں لگتا بٹی صاحب, لیکن اب لے کر آئے ہیں, اب ان کی صلاحیتوں کا امتحان اس وقت یہ تو ان کا شروع ہو گیا ہے. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو قیمتوں کا آ رہا ہے, مجھے تو یہ پرانا فارمولہ ہی لگ رہا ہے جو ایک سال سے چلا آ رہا ہے, کہ جب بھی کوئی وزیر خزانہ آتا ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, قرضہ حکومت لیتی ہے, بوجھ ہم پر پڑ جاتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں ان کو یہ کیا کرتے ہیں. یہ تو ان کے بارے میں تو بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی بڑے انتہائی ماہر ہیں جو ساکھ ڈار صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. لیکن اگر انہوں نے قیمتیں بڑھا کر ہی جو قرضے کی رقم ہے وہ واپس کرنی ہے اور غریبوں کی جان نکالنی ہے, اور جس طرح طرف آپ نے اشارہ کیا ہے انڈسٹری کا بیڑا بٹھا بٹھانا ہے, ایک چیز جو مہنگی بجلی سے بنے گی اس کی پروڈکشن لاگت میں اضافہ ہوگا. بالکل ایسا, ان کا یہ بڑا امتحان ہے, دیکھتے ہیں اس پہ کیسے پورا اترتے ہیں. خاص صاحب ایک مختصر اس پہ بات کرنا چاہیں گے. بھارتی خفیہ ایجنسی را کرائے کے گنڈے اور قاتلوں کا گڑھ بن چکی ہے, اور اس حوالے سے عالمی سطح کے اوپر بہت سی تحقیقات ہوئیں, اور بھارت میں سرکاری تفتیش کے مطابق امریکہ میں سکھ رہنما کی قتل کی سازش میں بھارتی ایجنٹ ملوث پائے گیا. اور اب امریکہ بھی اس وقت مسلسل بھارت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ را نے جو ایسے کرائے کے گنڈے اور قاتل پار رکھے ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک میں جا کر وہاں پر وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر بھی ایک سکھ رہنما کو قتل کی سازش تیار کی گئی, اس کے ساتھ کینیڈا کے اندر بھی ایک سکھ رہنما کا قتل کیا گیا. تو دنیا کے سامنے بھارت کا یہ چہرہ تو عیاں ہو چکا, اور سارا کام کے پیچھے جتنی بھی اب تک تحقیقات ہوئیں اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ راہ سے جا کے ملتے ہیں, اس کا جو کھرا ہے وہ راہ تک جا کے پہنچتا ہے. لیکن بھارتی حکومت اس حوالے سے کوئی ایکشن کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی, اور اس حوالے سے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اور دنیا بھی اس کو پروپیگنڈے کو بائی کرتی تھی. لیکن اب حقیقت جو آشکار ہوئی ہے کہ بھارت خود ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کے اپنی ایجنٹس کے ذریعے سے ان کارروائیوں میں ملوث ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انڈیا کے اندر جب امریکہ اور کینیڈا کا دباؤ آ رہا ہے, ان مودی سرکار کوئی ایکشن کرے گی ایسے روگ ایلیمنٹس کے خلاف؟ مودی سرکار کیوں ایکشن کرے گی جب ریاست ہی قتل و غارت میں ملوث ہو؟ بٹی صاحب یہ تو ہم عرصے سے پیٹ رہے ہیں, یہ تو کشمیری پیٹ رہے ہیں 70 سالوں سے کہ یہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے. اب کینیڈا میں جب جنہوں نے سکھ رہنما کو قتل کیا ہے انہوں نے کہا ہے, کینیڈین حکومت نے, اس میں را ملوث ہے, اور انہوں نے اس کو جو ان کا سفیر تھا ادھر جس کے ملوث ہونے کے شواہد پائے گئے ان کو وہاں سے اپنا ملک بدر بھی کیا ہے. اب یہ تو ثابت شدہ ہے, ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا بٹی صاحب, لیکن دنیا کے بھی دوہرا میں آ رہے ہیں, پھر وہاں پر کوئی سخت ایکشن تو نہیں لیا جاتا. انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے جس میں تمام آپ کو میں بھیجوں گا, وہ دیکھ لیجئے گا, بالکل ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ سکھ رہنما کو قتل کیا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کیا کیا, اس ڈاکومنٹری کو رکوانے کے لیے, اس میں اتنی سچائی ہے, یوٹیوب کو خط لکھتی ہے انڈین حکومت کہ اس کو آپ بین کریں, اس کو نہ چلائیں اگر اس میں ان کو اگر سچ نہ ہو اس میں. بالکل ٹھیک. ابھی نئے امریکہ میں بھی یہ جو گرپرنت سنگھ پنو ہیں ان کے بھی خلاف انہوں نے سازش تیار کی ہے. اب وقت آ گیا ہے جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں جو سارا
پیچھے ماضی میں ہمیں ہی درس دیتی رہی ہیں، اب ان کے تو ڈانڈے پکڑے بالکل گئے صحیح ہیں۔ جی، چلے دیکھتے ہیں اب یہ کیسے اس کے اوپر عمل کرواتے ہیں امریکہ اور کینیڈا بالخصوص، لیکن بھارت اور بھارتی خفیہ ایجنسی رائے اس حوالے سے عالمی سطح پر ایکسپوز ضرور ہو چکی ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ ایک پروگرام کا اسپیشل سیگمنٹ دیکھ سکیں گے جو کہ مکہ مکرمہ میں ایک خصوصی جو سعودی حکومت کی طرف سے کانفرنس منعقد کی گئی تھی کہ عالم اسلام میں جو فرقہ واریت ہے اس کے خاتمہ اور اس کے ساتھ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو امت مسلمہ کا کردار ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ایک خصوصی سیگمنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے، اسٹے ود اس۔ ناظرین، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں مکہ مکرمہ میں 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کا مقصد مختلف مکاتب فکر اور مختلف فرقوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اس کانفرنس کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد نہ ہونے کے باعث امت مسلمہ کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس امت مسلمہ کو درپیش ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا لاہ عمل اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص مسئلہ فلسطین کے اوپر جو ایک روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے، جو مسئلہ فلسطین کو مستقل بنیادوں کے اوپر حل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں امت مسلمہ کا جو کردار ہونا چاہیے وہ کردار امت مسلمہ کیوں ادا نہیں کر پا رہی۔ تو اس کانفرنس کے دور رس نتائج کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور اس کانفرنس میں جہاں دنیا بھر کے مختلف سکولرز نے، مختلف علماء کرام نے، مفتیان کرام نے یہاں پر بات کی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی علماء کرام کے وفد نے یہاں شرکت کی اور انہوں نے یہاں پر اپنا اظہار خیال کیا۔ آپ کو چلتے ہیں جن علماء کرام نے اور جن شخصیات نے اس کانفرنس میں شرکت کی ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے مسلم ممالک میں جو ایک فرقہ واریت ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، جو غلط فہمیاں ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اسلام کا جو ٹرو لیسن ہے اس کا ریفلیکشن کیوں نہیں ہے اسلامی کنٹریز کے اندر، بالخصوص اتحاد کے حوالے سے، بالخصوص ینگانگت اور بھائی چارے کے حوالے سے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر اشرف صاحب۔ علامہ طاہر اشرف صاحب نے اس 2 روزہ کانفرنس کے اندر شرکت کی اور کانفرنس کے شرکاء کے ساتھ خطاب کیا۔ علامہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اگرچہ کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے حوالے سے بھی اس کانفرنس میں بات ہوئی، لیکن آپ نے بہت اسپیسیفکلی اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بات کی۔ اس وقت تک ہم جنگ بندی نہیں کروا سکے، اب سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، خادم حرمین شریفین کے فرمان کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے، کیا آپ نے تجاویز پیش کی ہیں اور کیا وے فارورڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے اس وقت سب سے پہلا معاملہ ہے جنگ بندی اور غذائی طبی امداد کا پہنچنا، اور مستقل حل ہے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور اسی کی طرف آگے امت کو بڑھنا ہے، اور یہ کانفرنس انشاءاللہ امت کو اس غم اور حزن سے باہر نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے سب مختلف ممالک کے مفتیان صاحبان بھی اور علماء کرام بھی، لیکن اس کے علاوہ اس وقت کہیں کسی لیول پر ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر جو جنگ بندی ہے وہ کی جائے اور پھر اس مسئلے کا پائیدار حل نکالا جائے؟ بالکل، اس کے اوپر سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان بہت کوششیں کر رہے ہیں، امیر قطر بھی کر رہے ہیں، ترکی بھی کر رہا ہے، اور اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ چونکہ سعودی عرب ہے، تو جو سعودی عرب کی کوششیں ہم سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ اسی رمضان میں کامیابی کی طرف جائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ فرقہ واریت بھی بہت بڑا ایک نصور ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اس کانفرنس کے نتیجے میں کیا توقع کرتے ہیں کہ کس حد تک اس کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب میں سمجھتا ہوں مکہ اور مدینہ میں تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگوں کو جمع کر کے رابطہ عالم اسلامی نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے مسالک پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مسالک کا، عقائد کا، اکابر کا احترام کر سکتے ہیں، اور یہی پیغام ہے دنیا کے۔ سب بڑی امپورٹنٹ یہ کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس وقت امت مسلمہ کو جس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ فرقہ واریت بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو اتحاد کا فقدان ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ آپ نے بھی اس کے اندر کی گیسٹ کے طور کے اوپر آپ نے شرکت کی، آپ نے خطاب بھی کیا۔ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ انیشیٹو امت مسلمہ کے درمیان جو اتحاد میں دراڑیں تھیں ان کو کم کرنے میں کس حد تک یہ معاون ثابت ہوگی؟ جی، جس دفعہ رابطۃ العالم اسلامی کے تو مختلف عنوانات کے ساتھ ایک لمبا ان کا ایک سلسلہ ہے کانفرنسز کا، لیکن یہ ابھی جس کانفرنس کی طرف یہ جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ کافی یہ غور اور سوچ کے بعد جا رہے ہیں، جو حالیہ سعودی عرب نے اور ایران نے دوستی کا ہاتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھایا ہے، اس میں یہ بھی خیال کیا گیا کہ ہم
جو مسلکی اور فقہی اختلافات ہیں اس کو بھی کم کرے، کیونکہ ایک سیاسی جو ہل چل ہے اس کو اس اختلاف کو کم کیے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آواز اٹھے اور پھر مکہ مکرمہ سے اٹھے، رمضان المبارک کے مہینے میں اٹھے، حرم مکہ کے تمام ائمہ اس کانفرنس میں مختلف نشستوں میں موجود رہے، ان کے خطبات ہوئی، اور دنیا بھر کے جن شخصیات کو، نامی گرامی شخصیات کو میں جانتا ہوں، وہ یہاں تشریف لائے ہیں، سنی سائڈ سے بھی اور شیعہ علماء بھی ہیں۔ تو بہرحال جب یہ پیغام نیچے لیول پہ دوسرے لائن، تیسری لائن جو قیادت ہے، مذہبی قیادت ہے، ادھر جائیں گے تو یقیناً اس کا ایک اچھا تاثر بنے گا۔ اس کانفرنس میں فلسطین کے حوالے سے بھی اسپیشلی بات کی گئی، آپ نے بھی اس میں خطاب فرمایا، کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ کانفرنس اور اس کانفرنس سے جو ایک میسیج اب جنریٹ ہو رہا ہے، مسئلہ فلسطین کو بھی حل کرنے کے اندر یہ معاون ثابت ہو سکے گی، اور آنے والے دنوں میں اس کی مزید نشستوں کا ہونا کا امکان بھی دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی، اس کانفرنس کے جو فلسطین کے حوالے سے پورا ایک نشست تھا، اور میری تقریر بھی اسی نشست میں تھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمبولک اور علامتی طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ سعودی عرب تمام تر اپنی سیاست اور پالیسی کے باوجود فلسطین کے ایشو سے اور غزہ کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا، اور جس طرح باقی دنیا فلسطین کے معاملے کو اور غزہ کے اس صورتحال کو اپنے ترجیح پہ رکھا ہے، سعودی عرب کی بھی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ طارق چوہدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ چوہدری صاحب، آپ اس کانفرنس میں موجود تھے، پہلا دن بھی آپ نے اٹینڈ کیا، دوسرا روز بھی آپ نے اٹینڈ کیا، اوور آل سعودی عرب کی اس ایفرٹس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ کس حد تک جو امت مسلمہ کے دو سب سے بڑے اس وقت مسائل ہیں، ایک مسئلہ فلسطین ہے اور اس کے ساتھ فرقہ واریت کا، ان دونوں کو حل کرنے کے اندر یہ کانفرنس آپ کو کیسی معاون ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، اس سے یہ جو کانفرنس ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اس کا مقام بڑا اہم ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہے وہ عالم اسلام کا، ہر مسلمان کا روحانی مرکز ہے۔ تو یہاں آ کر کوئی میرا خیال اختلافی بات ایسی نہیں ہوتی جس کو کوئی اجاگر کرنا چاہتا ہو۔ تو ایک تو مقام اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مکہ مکرمہ کو، اور پھر ماہ رمضان جو کہ امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے اور ساری دنیا کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے ایک طرح کی مقدس مہینہ ہے، تو مقام اور اس کے بعد اس کا ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کا، بلکہ عالم اسلام سے باہر کے کئی ایسے ممالک جہاں مسلمان رہتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، ان کے اسکالر بھی اس میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ مصر دیکھ لیں، آپ فلسطین سے آئے ہوئے لوگ، آپ انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، افغانستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایران سے، عراق سے، جو کنفلکٹ زون ہیں آج ابھی تک، وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آ کر، اور پھر جو تنظیمیں ہیں عالم اسلام کے مختلف ملکوں کی، جو اسکالرس کی تنظیمیں ہیں، جو مختلف سیکٹس کی تنظیمیں ہیں، ان کے جو اسکالرز ہیں، بڑے ایمیننٹ اسکالرز ہیں، وہ سارے موجود ہیں، اور سب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ جو کنٹیکسٹ ہے، جو ہماری مسلکی معاملات ہیں، دیکھیں مسلکی معاملات عالم اسلام میں 1200-1300 سال سے موجود ہیں۔ کوئی اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلکی اختلافات جو ہیں وہ ان کی بیس کیا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک پر، اپنے عقیدے پر قائم رکھتے ہوئے جو بیسکس ہیں، جو 5 بیسکس ہیں عالم اسلام کی، ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی، ان پر قائم رہتے ہوئے آپ اپنے عقائد کے ساتھ چلیں، لیکن اتحاد، یگانگت، یونٹیز کو لے کے چلیں۔ دیکھیں، جہاں بھی دنیا میں اختلاف رائے کو حل کرنے کے لیے مکالمے کے بجائے زبردستی کی جائے، اس کے نتیجے میں انتخاب پسندی جنم لیتی ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت سے زیادہ، مسلک کے اختلاف سے زیادہ انتخاب پسندی ہے، کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو اپنا مسلک، اپنا موقف جو ہے وہ بندوق کے ذریعے یا کوہرشن کے ذریعے دوسروں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کانفرنس کا میسیج یہ ہے، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس سے تعلق رکھنے والے عالم دین نے یا اسکالر نے یہ نہیں کہا کہ دوسرا غلط ہے، سب نے کہا کہ ہم نے بات کرنی ہے، اختلاف رائے کو حل کرنا ہے، اور مکالمے کے ذریعے معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ رضا سلیمی صاحب، آپ نے بھی اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا، فلسطین کے حوالے سے ہم بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت دو ٹوک انداز میں خطاب کیا، علامہ طارشی صاحب نے بہت پر اثر اور مدلل بات کی،
تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بالخصوص رمضان المبارک میں جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے، اس کانفرنس کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ کوئی کامیابی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ بٹ صاحب دیکھیں، ایک تو جو مسلکی اختلافات کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی اور ایک ڈائلاگ کا آغاز ہوا ہے وہ انتہائی حوصلہ افزا ہے، اور وہیں اسی کانفرنس میں مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے بھی اور اسپیشلی جو اسرائیل کی جارحیت ہے فلسطینی عوام کے خلاف، اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی مندوبین تھے انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان نے اپنا جو ان کا خطاب تھا اس میں بڑا تفصیلاً انہوں نے اسرائیلی جارحیت کی بات کی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو علامہ طاہر اشرفی اور نور اللہ قادری اور جتنے بھی ہمارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے مقررین تھے، انہوں نے نہ صرف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی بلکہ اس حوالے سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ فوری طور پر جو ہے وہ اسرائیلی مظالم کو بند کیا جائے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے سعودی عرب کی قیادت میں ایک فورم قائم کیا جائے جو کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس وقت مسئلہ اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ فلسطینی عوام کو ان کا حق خود ارادیت دینا، ان کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک ڈائلاگ ہے، اور آپ نے درست کہا کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک جنگ بندی ہو اور اسرائیلی جارحیت کو روکا جا سکے۔ ناظرین، رابطہ عالمی اسلامی کے زیر اہتمام اس کانفرنس میں تمام علماء اکرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی معاشرے میں شدت پسندی کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اختلاف رائے اسلامی معاشرے کا حسن ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اتحاد کی فضائے قائم کریں۔ اتحاد قائم کرتے ہوئے ہی عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے، اور اس کانفرنس میں اس بات کا بھی اظہار کیا گیا اور اس بات کی پر امید ظاہر کی گئی کہ عالم اسلام کے تمام ممالک اکٹھے ہو کر مسئلہ فلسطین کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔